السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کیس لا اسٹڈی۔ آج کی ویڈیو میں سمن اور اس کے ڈفرینٹ موڈز آف سروس اور اسی طرح اگر ڈیفینڈنٹ آؤٹ سائڈ دی ٹیریٹری آف کورٹ ہے تو اس کو سمن کیسے سرو کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ سبسٹیٹیوٹڈ موڈ کیا ہیں سمن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارن کنٹری میں سمن کو کیسے سرو کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سمن ہوتا کیا ہے۔ سمن ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ ایشو کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، کالنگ اپان دا پرسن ٹو ہوم اٹ از ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر بیفور اے جج اور اٹینڈ آفس آف دا کورٹ، اور اس پہ ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے، اور اٹ از اے سورس آف، اور سمپلی ہم اس کو کہیں تو اٹ از اے سورس آف انفارمیشن ٹو دا ڈیفینڈنٹ اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن آف دا سوٹ اگینسٹ ہم۔ اب ہم ریلیونٹ لا پہ آتے ہیں جو سی پی سی میں پرووائڈڈ ہے۔ اب جو سیکشن 27 ہے یہ کہتا ہے کہ ویئر دا سوٹ ہیز بین ڈیولی انسٹیٹیوٹڈ، یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھے، اور جہاں سوٹ ڈیولی انسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے، a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in the prescribed manner، جو بھی اس کا prescribed manner ہے، اس کے جو بھی جو فارم وغیرہ ہیں اس کے مطابق جو کورٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں کنسرن پرسن کے پاس۔ But no summon needed be issued when defendant has appeared at the presentation of plaint and admitted the plaintiff's claim۔ اب یہ آرڈر 5 جو سمن سے ریلیٹڈ ڈیل کرتا ہے، اس کا رول 1 یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ ایٹ دی پریزنٹیشن آف پلینٹ اپیئر ہو جاتا ہے اور ایڈمٹ کر دیتا ہے اس کے پلینٹف کے کلیمز، تو پھر کسی سمن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو آرڈر 5 ہے، رول 1 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو فرسٹ مینر ہے اس میں یہ کیا ہے کہ سمن از سروڈ بائی ڈیلیورنگ اے کاپی دیر آف۔ رول 2 یہ کہتا ہے کہ کاپی بھی ساتھ دیں گے کنسرن، اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہیں ہر پروونس میں کہ ساتھ کچھ ایسا ریکارڈ بھی لگائیں گے جس طرح پنجاب میں ہے کاپی کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس، لیکن باقی پروونسز میں یہ کہ ڈیلیوری آف پلینٹ ساتھ لگا کے ٹو دا ڈیفینڈنٹ ہو میں اپیئر۔ اچھا، فرسٹ جو سمن ہے اس میں جو بھی دیا جائے گا اس میں جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپیئر پرسنلی بھی ہو سکتا ہے، اپنے پلیڈر کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی پرسن کے تھرو جو اس کے بہاف پہ ہو۔ یہ رول 1 کلاس 2 اس سے ڈیل کرتی ہے۔ اینڈ دا پرسن بائی obtaining shall sign an acknowledgement of service endorsed on the original summons۔ اب رول 1 سے ساتھ رول 16 ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا کہ رول 16 یہ کہتا ہے کہ جو بھی پرسن اس کو سرو کرے گا تو اس سے پھر سائن بھی لے گا، اور اکنالجمنٹ آف سروس جو بھی ہے جو اس کے پیچھے لکھے گا اور اپنی رپورٹ دے گا کہ میں نے یہ سرو کر دیا اور یہ بندہ تھا یا نہیں، یا اس نے لیا، اگر تھا تو اس سے سگنیچر لے گا۔ یہ رول 16 ہے۔ And a summon to appear answer shall order the defendant to produce all document in possession upon which he intended to rely۔ اور اسی طرح سمن کے ساتھ یہ بھی آرڈر کیا جائے گا۔ اب رول 7 یہ کہتا ہے کہ اپنے آرڈر کے ساتھ جب اس کو رول 1 کے تحت آرڈر کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اپنے ڈاکومنٹ بھی ساتھ پروڈیوس کرے جو اس کی پوزیشن میں ہے، جس پر وہ ریلائی کرتا ہے۔ اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ کی کچھ امینڈمنٹس ہیں، وہ آرڈر 5 رول 7 کے نیچے بیان کی ہیں۔ مدعا اس کا بھی یہی ہے، لیکن کچھ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں وہ اپنے ڈیفینس میں لے سکتا ہے وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ پروڈیوس کرے گا، یہ آرڈر کورٹ کرے گی۔ اب اس کے ساتھ رول 1 کلاس 3 ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ سمن جو ہے وہ شیل بی سائنڈ بائی دا جج اور دا آفیسر، اور یا وہ آفیسر جو اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، شیل بی سیلڈ ود دا سیل آف دا کورٹ۔ یہ رول 1
क्लॉज 3 कहता है। अब इसका जो रूल 3 है वो ये कहता है कि कोर्ट ऑर्डर ये भी कर सकती है कि डिफेंडेंट हर सूरत में पर्सनली प्रेजेंट हो। ऑर्डर 5 रूल 1 में ये कहा गया था कि वो 3 तरीकों से पेश हो सकता है, लेकिन ऑर्डर 3 में कोर्ट रूल 3 के तहत कोर्ट इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि वो पर्सनली अपीयर हो, लेकिन ये रूल सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है। रूल 4 कि पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये ऑर्डर कोर्ट उस वक्त तक कर सकती है जब तक वो उसकी टेरिटरी में हो। नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस person reside within the local limits of the court ordinary original jurisdiction, territorial jurisdiction जिसकी है कोर्ट की। लेकिन एक और इसमें है कि अब अगर if he reside at the place beyond court territorial jurisdiction, the place of his residence is less than 200 miles from the court। हाँ, कोर्ट उस सूरत में भी कर सकती है कि उसकी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन से तो बाहर है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से, लेकिन 200 माइल्स के अंदर अंदर है, तो फिर भी कोर्ट उसको पर्सनली अपीयर का नोट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब इसके साथ नेक्स्ट आ गया कि ये समन्स की अब हम डिफरेंट काइंड पढ़ रहे हैं। समन एक तो पर्सनली अपीयर के लिए भी हो सकता है, समन एक सिंपल हो सकता है कि 3 तरीकों से पेश हो सकते हो। अब एक ये है कि समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज फॉर द फाइनल डिस्पोजल। समन इसलिए भी हो सकता है कि हमने इश्यूज सेटल करने हैं या फाइनल डिस्पोजल के लिए, लेकिन हाँ, बट इफ सूट हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द समन शेल्ड फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। ये रूल है। अगर स्मॉल कॉजेज से है कोर्ट है तो फिर समन लाजमी शेल कह दिया कि फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट होना चाहिए, ये रूल 5 कहता है। अदरवाइज और दूसरे केसेस में ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो सर्कमस्टांसेस को देख के क्या इसमें फाइनल डिस्पोजल के लिए समन जारी करने जरूरी है या नहीं, या नॉर्मली जो समन जारी किए जाते हैं वही जारी किया जाए। अब वेयर समन इज फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट इट शैल आल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू produce all witnesses upon whose evidence he intend to rely in support of his case। इसके साथ अब रूल 8 इसके साथ आ गया कि अगर वो फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो फिर साथ ये भी ऑर्डर किया जाएगा कि वो सारे विटनेसेस जो जिन पे वो रिलाई करता है उनको प्रोड्यूस करे। अब हमने ऑलमोस्ट रूल 1 से लेके रूल 8 तक पढ़ लिया। सिर्फ रूल 6 स्पीच में से है जो ये कहता है कि डेट एंड टाइम फिक्स किया जाएगा, कोर्ट मुनासिब एक टाइम फिक्स करेगी उसकी अपीयरेंस के लिए। ये आ गया एक समन्स की तकरीबन सारी काइंड्स, किस किस तरह के समन्स जारी हो सकते हैं। अब इसके मोड्स क्या हैं। हमने समन किस की सारी तकरीबन काइंड्स पढ़ ली। अब सर्विस ऑफ समन कैसे होगी। ऑर्डर 5 रूल 9 से 30 तक ये सारे रूल्स इससे रिलेटेड डील करते हैं। अब अगर ब्रॉडली स्पीक किया जाए तो देयर में बी पर्सनल सर्विस रूल 12, सर्विस ऑन एजेंट रूल 13-14, सर्विस बाय पोस्ट रूल 10A, और इन प्रोविजन को हैव टू रेड विद रूल 16 जो ऑलरेडी हम डिस्कस किया कि पर्सन सर्व टू साइन द समन, उससे साइन करवाएगा। रूल 17 व्हेन द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस, उसका हम प्रोसीजर फिर इस 17 में भी प्रोवाइडेड है। एफिक्सेशन होगी किसी प्राइवेट जगह पे या हाउस के सामने, और सब्स्टिट्यूशन में भी हम इसको पढ़ेंगे फर्दर आगे स्लाइड में। रूल 18 सर्विंग ऑफिसर टू स्टेट द टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, उसको अपने जो उसकी बैक साइड पे नॉर्मली वो अपनी रिपोर्ट देता है उस पर वो टाइम सारी वो चीज़ बताएगा। रूल 19 उस एग्जामिनेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफिसर, उस बैलिफ की या उस अहमद की जो सर्विस अगर सर्विस रिफ्यूज होगी या उसकी एग्जामिनेशन होगी। अब इसमें जो इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है जिनको समझना जरूरी है, सर्विस ऑफ डिफेंडेंट रिजाइडिंग आउटसाइड द कोर्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहां अगर डिफेंडेंट जो रह रहा है कि वो आउटसाइड दी कोर्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है तो फिर उसको समन कैसे किया जाएगा। हमने पहले पढ़ा कि वो ऑल
اگر ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر ہے تو کورٹ اس کو پرسنلی بلا سکتی ہے، لیکن کورٹ اس کو پرسنلی نہیں بلا سکتی، لیکن اگر وہ 200 مائلز کے اندر اندر ہے تو پھر بلا سکتی ہے. وہ ہم آلریڈی 3-4 میں ڈسکس کر چکے ہیں. اب سیکشن 28 یہ کہتا ہے کہ یہ اس کنسرن کورٹ میں بھیجیں گے جہاں وہ ڈیفینڈنٹ ریزائڈ کرتا ہے، کہ in the case that may summon to the court within or without the province where defendant reside through its officer or by post، اپنے آفیسر کے تھرو یا پوسٹ کے تھرو، اینڈ سینڈ دا اکارڈنگ رولز پرسکرائب بائی دیٹ پروونس، اور وہ جو بھی کورٹ ہے وہ اپنے پروونس کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے سمن سرو کرے گی. یہ سیکشن 28 ہے. اس کو ریڈ ود آرڈر 5 رول 21 جب پڑھا جائے تو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ ڈیفینڈنٹ اگر ریزائڈ کر رہا ہے آؤٹ سائڈ دی پاکستان تو پھر کیسے اس کی ہوگی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ بائی پوسٹ کیا جائے گا. یہ ہے ایکسیپٹ شیل بی سینڈ بائی پوسٹ، یہ رول 25 کہتا ہے جہاں پوسٹل کمیونیکیشن ہے. لیکن اگر پوسٹل کمیونیکیشن نہیں ہے تو پھر اس وہاں کے ملک کے نیوز پیپر میں پبلش کی جائے گی کہ آپ کو اس کیس میں آپ کی مطلوب ہیں، آپ کے خلاف سوٹ ہوا ہے پاکستان میں، وہ ساری چیزیں. نیکسٹ چیز، اگر ایکسیپٹ کیسز مینشن، اگر لیکن ایکسیپشن ہے 28 26 اے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہاں یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اب 26 یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی فارن اور ایکسٹرا پروونشل جورسڈکشن کو اپائنٹ کر کے کسی بھی پولیٹیکل اسٹیبلش پولیٹیکل ایجنٹ ہیز بین اپوائنٹڈ، کسی بھی پولیٹیکل ایجنٹ کو جو امبیسیز میں اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کورٹ کے سمن کی سروس کے لیے فارن کنٹری میں، یا کورٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا کورٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں کسی فارن کنٹری میں اس کام کے لیے. اور پروونشل گورنمنٹ کو، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک، اور اگر پروونشل گورنمنٹ ہے تو وہ گیزٹ میں یہ بتائے گی، تو آفیشیل گیزٹ میں اس کو نوٹیفیکیشن کے تھرو یہ بتائے گی کہ یہ جو کورٹ سچویٹ ہے سچ ٹیریٹری میں. لیکن وہ کورٹ جو اوپر ابو مینشن فیڈرل گورنمنٹ نے اگر وہ کورٹ بنائی ہے یا وہ کورٹ اس پرپز کے لیے ود دا پاور آف سروس آف سمن کے لیے جو کی ہے وہ کورٹ نہ ہو، بلکہ کسی بھی کورٹ کو یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ دیٹ سروس بائی سچ کورٹ آف اینی سمن شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ویلڈ سروس، کہ یہ جو سچ ٹیریٹری میں جو کورٹ ہے اس کو آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن کے تھرو ریکگنائز کر کے یہ کہا جائے گا کہ اس کورٹ کے تھرو اگر جو بھی سمن کی سروس ہوگی تو وہ ویلڈ سمجھی جائے گی. The summon may be sent to such political agent or court by post and it returned with an endorsement by such political agent or by judge. دیکھیں ایک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ خود کوئی وہاں پہ کورٹ اسٹیبلش کرتی ہے یا اسٹیبلش ہوئی کورٹ کو کنٹینیو کرتی ہے، پاورز دیتی ہے، اور ایک فیڈرل پروونشل گورنمنٹ آفیشیل گیزٹ میں کسی بھی وہاں کی سچ ٹیریٹری کورٹ کو یہ پاور ڈیلیگیٹ کرتی ہے. اب وہاں سے جب وہ ریٹرن ہوگا وہ سمن اور یا پولیٹیکل ایجنٹ لاتا ہے یا وہ جج لاتا ہے، اور سچ آفیسر آف دا کورٹ دیٹ سمن ہیز بین سروڈ آن دا ڈیفینڈنٹ، اور اس پہ یہ مینشن ہے کہ یہ سروس جو ہے وہ ہو چکی ہے ڈیفینڈنٹ پہ، سچ انڈورسمنٹ شیل بی ڈیم بی ایویڈنس آف سروس، اور یہ اس کو ایک ایویڈنس سمجھا جائے گا سروس کی. اب 26A میں کیا ایکسیپشنز ہیں جو رول 25 کے تحت وہ اپلائی نہیں ہوں گی 26A کو. if defendant، اب یہ پہلی دو جو ہے پیراگراف یہ انڈین سے کرتے ہیں. if defendant is serving with the affairs of government India not belonging to military, naval or air force or servant of in India summoned to secretary in the ministry of home affairs، اس کے تھرو کیا جائے گا، ہوم سیکرٹری کو بھیجا جائے گا. ہم نے 25 میں کیا کہا تھا کہ بائی پوسٹ ہوگا اس کے آفیشیل ایڈریس پہ، ڈیفینڈنٹ کے ایڈریس پہ، یا نیوز پیپر میں پبلیکیشن ہوگی. لیکن یہاں اگر وہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ناٹ ملٹری نیول تو پھر یہ سسٹم ہوگا کہ ہوم افیئرس کو. اور if serving any government officer to the home secretaries، تو پھر اگر گورنمنٹ تو پھر to the home secretaries، to that government اور local authority ہے
in India to Home Secretary to the government under whose territory local authorities has jurisdiction, Rule 26A. اگر کسی بھی اور گورنمنٹ ہے تو پھر ہوم سیکٹری کو بھیجا جائے گا اس کی, یا اگر لوکل اتھارٹی ہے تو لوکل اتھارٹی جس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو وہ سروس سمن کی جائے گی. اب if defendant is public servant in Pakistan not belonging to armed forces تو پھر کیا ہوگا, or servant of railway or local authority, then service of that summon is through head of office in which defendant is applied. اگر وہ armed forces سے related نہ ہو لیکن وہ کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے تو پھر اس کے ہیڈ کو وہ یہ سمن بھیجا جائے گا کہ آپ کا یہ جو ملازم ہے یہ ہمیں اس کیس میں مطلوب ہے, کائنڈلی آپ اس کو اپیئر کروائیں. اور ڈیفینڈنٹ, اب ڈیفینڈنٹ سولجر ہے, ایئر مین ہے اور سیلر ہے تو پھر کیا ہوگا, ٹو دا کمانڈنگ آفیسر, تو اس کے کمانڈنگ آفیسر کو بھیجا جائے گا. یہ رول 28 یہ کہتا ہے. اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے, سبسٹیٹیوشن آف لیٹر فار سمن سائنڈ بائی جج اور سچ آفیسر ایز, جہاں پہ کورٹ یہ سمجھے گی کہ یہ بندہ اتنے اونچے رینک کیا ہے تو اب اس کو سمن کرنا ہے, کوئی بڑا ہے, تو رول 30 یہ کہتا ہے کہ کورٹ اس کی سبسٹیٹیوشن کر سکتا ہے لیٹر میں, اس کو ایک لیٹر کے فارم میں بھیجا جائے گا. ایز میں اپوائنٹ ویئر ڈیفینڈنٹ ان دا اوپینین آف کورٹ آف رینک انٹائٹلنگ ہم ٹو سچ اے مارک آف کنسیڈریشن, تو ایسا کوئی ہے جس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ ایسے بڑے لیول کا ہے تو پھر کورٹ اس کو سمن کو لیٹر میں کنورٹ ہو جائے گا, لیٹر کی فارم میں اس کو وہ نوٹس دیا جائے گا, اس کی حیثیت وہی ہوگی, اس کی جو باقی سمنز کی جتنی ریکوائرمنٹس ہے وہی اس کو فالو کیا جائے گا, سائنڈ, سیل آف دا کورٹ, اور جو چیزیں مینشنڈ ہونی چاہیے کہ آپ کس کام کے لیے اس کو بلا رہے ہیں وہ سارا رول 30 کہتا ہے وہی ہوگا, لیکن جسٹ اس کو ایک ان دی فارم آف لیٹر کنورٹ کر دیا جائے گا. یہ رول 30 اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. اب ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن موڈ کیا ہیں سروس کے, کہ یہ ہیں. اب ہم اس میں تمام پروونسز میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے سیکشن 27A, جس کو پڑھنا ہر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت نہایت لازمی ہے. اس کو ریڈ ود رول 5 and 20 جو آلریڈی سبسٹیٹیوشن بتاتا تھا. If the court is satisfied that there is reason to believe that defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding summon, or that for any other reason the summon cannot be served in any ordinary way, the court shall order for summon in the following manner. court پھر پہلے جو آرڈینری مینرز ہم نے بتا دیے ہیں کہ اس کو اس طرح سمن بھیجے گا, اس طرح کرے گا, کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ اس کو اوائڈ کر رہا ہے تو پھر یہ سبسٹیٹیوشن ہے. پہلا سبسٹیٹیوشن کیا, افکسنگ اے کاپی اس کے گھر کے باہر لگایا جائے گا یا ایسی جگہ پہ لگائے گا جہاں سے وہ دیکھ سکے. دوسری یہ کہ سروس شوڈ بی افیکٹڈ بائی این الیکٹرانک ڈیوائس آف کمیونیکیشن, واٹس ایپ کے تھرو میسج بھیج سکتا ہے, ٹیلی گرام کے تھرو, فونوگرام, اب تو بولیے ٹیلی ویژن کے تھرو اس کو سمن سرو کر سکتا ہے. یہ سبسٹیٹیوشن میں سروس تھرو ارجنٹ میل سروس اور پبلک کوریئر سروس کے تھرو کر سکتا ہے. بائی بیٹ آف ڈرام ان دا سوسائٹی, پہلے وہ ڈھول بجایا جاتا تھا, اب یہ چیز نہیں رہی. ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ بائی پبلیکیشن ان پریس, اب آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ سمن جب ہوتا ہے تو دوسرا ہماری عدالتوں میں جو دوسرا موڈ سبسٹیٹیوشن کے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ موسٹلی یہ پبلیکیشن ہوتی ہے کہ جی بھائی کسی لوکل اخبار میں پبلیکیشن کروا دیں, اس کی اشتہار دے دیں. بائی اینی مدر موڈ ایز دا کورٹ میں فٹ, اب اس کلاز میں تو کورٹ کو سب پاور دے دی, کوئی بھی سوشل میڈیا, فیس بک, اچھا جی لنکڈ ان, اب جو ساری جتنی ایپس آ گئی ہیں, انسٹاگرام, کسی کے تھرو بھی آپ اس کو نوٹس کر سکتے ہیں. کورٹ کین یوز آل اور اینی آف دا فورس میتھڈ آف سروس سائملٹینیسلی. بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کہتا ہے کہ کورٹ ایک ہی وقت میں یہ سارے بھی یا ان میں سے کوئی بھی کر سکتی ہے. کورٹ سمجھتی ہے کہ ایک ہی ساتھ افیکسنگ آف کاپی بھی کر دو, اہلمت کو کہتی ہے, ساتھ پریس میں بھی پارٹی کو کہتی ہے وہ بھی کر دو, 3-4 ایک ساتھ بھی کروا سکتی ہے کورٹ. Substituted service by the court shall be same effect if it had been made on defendant personal. کہتے ہیں کہ یہ جو سبسٹیٹیوشن ہے یہ ایسی سمجھا جائے گا کہ یہ ڈیفینڈنٹ پر پرسنلی یہ اس کو یہ سرو کیا گیا ہے, کیونکہ یہ اب ایک فیس بک کے تھرو اگر سروس کی جاتی ہے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو پرسنلی سرو کیا گیا ہے. اب اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے,
رول 27A میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں، اب پہلے ان ساری چیزوں کو انہوں نے سیکشن کا حصہ بنا دیا ہے امینڈمنٹ کے تھرو 27A میں. یہی ساری چیزیں یہ امینڈمنٹ پنجاب میں ہوئی ہے، اسلام آباد میں ہوئی ہے اور KPK میں ہوئی ہے. اب یہ انہی ساری چیزوں کو کہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ summons shall be sent simultaneously. اب اس میں یہ کہا دیا گیا کہ اس کو سائملٹینیسلی سمن شیلڈ کیے جائیں گے، تمام کو 1 3 4 کو ایک ساتھ سینڈ کیا جائے گا unless otherwise ordered by. ہاں اب اگر کورٹ unless otherwise آرڈر کرتی ہے by court to the defendant by registered post, acknowledgement due and another copy of summon by courier service signed and sealed in the prescribed manner as the court may determine by urgent mail service of Pakistan Post as the cause of plaintiff. اور اسی طرح simultaneously the court shall order service by affixing a copy, modern device, urgent mail, beat of drum, announcement through mosque, temple, publication in the press, any other manner or mode, provided the court may order the use of all or any of the assured manner and mode of service simultaneously. یہی اسی کو ہو بہو اور شیل کے لفظ کے ساتھ وہاں پہ کر دیا unless court otherwise ordered. Or if the defendant fails to appear, the court may direct service again by any mode of mentioned in subsection 3 to appear on a date not later than 7 days. اور اس میں 7 days کی وہ کر دی کہ اگر وہ نہیں اپیئر ہوتا تو پھر کورٹ دوبارہ انہی موڈز کے تحت وہ کرے گی اور اس کو اپیئر کروائے گی ود ان 7 days. اب اس میں جو اس کی پرووائزو 5 ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتی ہے لوکیشن آف بیلف اور پروسیس serving the summons shall be monitored by modern devices in prescribed manner. Photograph shall be taken of the defendant or the premises or the person accepting the summon on behalf of the defendant. یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ بیلف وغیرہ جاتے ہی نہیں تھے موقع پہ اور وہ سروس کرواتے ہی نہیں تھے. تو اب یہ امینڈمنٹ کر دی اس میں کہ وہ تصویر لے گا، اس کی پہلی مانیٹر ہوگا وہ کہ وہ جا رہا بھی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے. دوسری چیز پھر وہ تصویریں لے گا موقع کی، اگر وہ ڈیفینڈنٹ اس کو ملا ہے تو ڈیفینڈنٹ کی تصویر لے گا جب وہ اس کو سمن سرو کر رہا ہے، اگر نہیں ملا تو وہ پریمیسز کی پکچر لے کے اور اس کو پھر اپنی اس رپورٹ کے ساتھ لگائے گا کہ یہ میں موقع پر گیا ہوں. تو یہ تھی آج کی میری مکمل ویڈیو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم.